بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ جھریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مرغی کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی چربی بڑھتی ہے۔ اس کے اندر بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو بدن میں سوزش پیدا کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہیں۔ پریشانی لینے سے کل کی مشکل رات دور نہیں ہوتی، بلکہ اس سے سکون بھی چلا جاتا ہے۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں غلام رہیں گی۔ دنیا میں دو چیزیں کبھی نہیں بکتی، ایک دوستی، دوسری محبت اگر سچی ہو تو۔ دنیا سے اس طرح تعلق رکھو جیسے تم آگ سے رکھتے ہو، آگ سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ جو مرد عورت کے پاس بار بار جماع کے لیے جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلد آ جاتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ اگر مسوڑے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو پھول گوبھی کھاؤ، فاقہ ہوگا۔ اس پر بڑھاپا جلد آتا ہے جو پیدل کم چلتا ہے اور زیادہ سوتا ہے، مسلسل بیٹھا رہتا ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی ڈالتا ہے۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ جن افراد کو کمر میں درد رہتی ہے ان کے لیے جاپانی پھل کھانا مفید ہے۔ جاپانی پھل کمر درد ٹھیک کرتا ہے۔ ورزش اور یوگا کرنے والے روزانہ لیموں پانی ضرور پئیں اور آلو کم سے کم استعمال کریں۔ سرما لگانے کے بعد آنکھوں کو 3 مرتبہ جھپکاؤ، اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ بند گوبھی کے استعمال سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جاپانی پھل کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ موٹاپے کا شکار عورتیں صرف نہار منہ کلونجی کھائیں، دبلی ہو جائیں گی۔ اگر ذہنی دباؤ رہتا ہو اور دماغ تھکا تھکا محسوس ہو تو کیلے کا جوس پینا شروع کر دو، ذہن فریش رہے گا۔ بڑھاپے کو دور بھگانا ہے تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑا سا کاجو منہ میں ڈال لیا کرو، بڑھاپا بھاگ جائے گا۔ سونف 1 چمچ، پودینہ تازہ پتے چند، الائچی سبز 2 عدد، ان سب کو ایک جوش دے کر قہوہ تیار کر لیں۔ نیم گرم حالت میں مریض کو پلا دیں۔ نزلہ، زکام، بلغم، تیزابیت، معدہ گیس، بدہضمی، گھبراہٹ، بے چینی کے علاوہ اس قہوے سے یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خواب میں رونا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے اور جس پر رویا جائے اس کی اپنی حالت باقی رہنے کی علامت ہے۔ اگر شادی شدہ عورت خواب میں دوسرا شوہر دیکھے تو یہ عزت اور شرف اور زیادہ مال کی دلیل ہے۔ جس انسان کو کمزوری کا مسئلہ ہو وہ ورزش کرنا شروع کر دے، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ سرسوں کا تیل 200 گرام اور لہسن 50 گرام لے کر دونوں کو آپس میں مکس کر کے گرم کر لیں اور یہ تیل چھان کر جسم کی مالش کریں، خارش دور ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال گھنے بھی رہیں گے، مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں 1 دانہ کلونجی کا ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔
بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں۔ آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں۔ کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ کالا تتر بوڑھوں کو جوان کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے تجربے کے مطابق کالے تتر کے گوشت میں ایسے اجزاء ہیں جو کہ قوت خاص کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ کالے تتر کا گوشت کھانے والا انسان کبھی بھی مردانہ طاقت سے محروم نہیں ہوتا۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ گندم کا حلوہ دماغی کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ جسمانی تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ دھندلا نظر آئے یا کم دکھائی دے، سونف میں کلونجی کے کچھ دانے باریک پیس کر اس کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ 3 دن میں نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی اور دھندلے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تیز دکھائی دینے لگے گا۔ اس سے بہرے کان بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا قہوہ ہر روز 4 بجے پی لیں۔ جب آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دھوپ میں جانے کی وجہ سے منہ پر کالے داغ پڑ جائیں تو لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر رات کو چہرے پر لگا کر سویا کریں اور صبح اٹھ کر صابن سے اچھی طرح دھو لیا کریں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ آسان علاج: تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے اس سے بالوں کی خشکی دور ہوگی۔ 60 سال تک کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ 15 کلو وزن 1 ہفتے میں ختم ہوگا۔ زیتون کا تیل ہلکا سا نیم گرم کر کے رات کو سونے سے پہلے اپنی ناف کے ارد گرد لگا کر سو جائیں۔ وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ کی چربی بھی ختم ہوگی۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔